حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت نقل کر رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص مجھ سے وعدہ کرے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا، جو شخص مجھ سے یہ وعدہ کرے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آج آدمی کے پاس تھوڑی بہت پریشانی آ گئی، کوئی دقت پیش آئی، کوئی مصیبت سر پہ آ پڑی، تو فوراً آدمی لوگوں کے سامنے مانگنا شروع کر دیتا ہے، اپنی حال کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنی دقت، اپنی پریشانی، آئی ہوئی مصیبت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ مصیبت جو آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، پریشانی جو آئی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے. کسی بھی انسان کو جو پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. کسی کو پرسکون زندگی ملی ہوئی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. کسی کو مال ملا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. کسی کو اللہ نے غریب بنا دیا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. غریب کا ہونا، فقیر کا ہونا، مالدار کا ہونا، صحت مند کا ہونا، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں. اپنی ہر حاجت کو، اپنی ہر ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے. آدمی لوگوں کے پاس اپنا سوال رکھے، ہو سکتا ہے آدمی اس کی ضرورت کو پوری نہ کرے. حضرت مقداد رضی اللہ عنہ حضرت مادی کریم رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین کھانا وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے. خود کی ہاتھ کی کمائی سے جو آدمی کھاتا ہے، یہ بہترین کھانا ہے، بہترین غذا ہے، سب سے اچھا کھانا ہے. آدمی محنت کرے، جستجو کرے، کوشش کرے، خون پسینہ بہائے، اور اس کے بعد جو کمائی آئے اس میں سے خرچ کر کے پکا کر کے کھائے، یہ بہترین کھانا ہے، بجائے اس کے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے. لوگوں کے سامنے آدمی ہاتھ پھیلا کر کے جو کھانا کھاتا ہے وہ تو منحوس کھانا ہے، وہ تو نحوست والا کھانا ہے. آدمی کو قناعت پسند ہونا چاہیے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام خود اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے. زرہ جانتے ہیں؟ جو جنگ میں لوگ استعمال کرتے ہیں، زرہ، جسے پہننے سے تلوار کا وار بھی لگے تو جسم پر کوئی خراش نہیں آتی، جسے عام طور پر جنگ میں پہنا کرتے ہیں. زرہ لوہے کا ہوتا ہے، زرہ اسے لوگ پہن کر کے جنگ میں جایا کرتے تھے.
تو حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے، وہ خود اپنے ہاتھ کی کمائی سے کما کر کے کھاتے تھے، اس کو بیچتے، اس میں سے جو ملتا اس سے کھاتے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، آپ حضرات نے سنا ہے، اسی ملک کے بادشاہ تھے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر بہت بڑے اللہ والے بھی اور بادشاہ گزرے ہیں، اسی ملک کے بادشاہ بھی گزرے ہیں۔ ان کی کمائی یہ تھی، یہ خود اپنے ہاتھوں سے ٹوپیاں سلتے تھے، ٹوپیاں سلتے اور اس کی کمائی سے یہ کھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! بادشاہ ہے وقت کا، لیکن کھا رہا ہے کون سی کمائی سے؟ اپنی خود کی کمائی کا، محتاج نہیں کسی کا، خود کی کمائی سے کیا کر رہے؟ کھا رہے ہیں۔ ہر ایک کا الگ الگ تجارت ہوا کرتا، تو اسی لیے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو خود آدمی اپنی محنت سے کما کر کے کھائے، یہ بہترین کھانا۔ حضرت پیغمبر داؤد علیہ السلام اپنے خود کے ہاتھ سے کما کر کے کھاتے تھے، اللہ کے نبی نے مثال دی ہے۔ حضرت حکیم بن حزام ایک راوی ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ کیا ہے؟ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی آدمی اس طرح کرے، یہ سب سے بہتر ہے، یہ بہترین ہاتھ ہے۔ آدمی کا ہاتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو ہمیشہ ہمارا ہاتھ اوپر کو رہے، کبھی نیچے کی طرف نہ ہو۔ آگے کیا فرمایا؟ تم میں اگر کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے، وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، قناعت حاصل کرنا چاہتا ہے، تعفف اور قناعت کو کوئی بندہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو قانع بنا دیں گے۔ مطلب کوئی بندہ قناعت پسند ہے، قناعت کو پسند کرنا چاہتا ہے، قناعت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ ضرور اس کو قانع بنا دیں گے، اس کو اللہ کسی کا محتاج نہیں بنائیں گے۔ اور جو بندہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے مستغنی ہونا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، تو فرمایا اللہ اس کو غنی بنا دیں گے، مالدار بنا دیں گے۔ اللہ سے کوئی بندہ کہے اے اللہ مجھے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا مت بنا، اللہ مجھے تیرے در کا بھکاری بنا لے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے مجھے بچا لے۔ اگر کوئی بندہ اللہ سے یہ مانگے، اللہ ضرور اس کو غنی بنا دیں گے، مالدار بنا دیں گے۔ بندہ چاہتا ہی نہیں ہے، لوگوں سے مانگ مانگ کر کے آدمی کو عادت پڑ چکی ہے، تھوڑی بہت پریشانی آ گئی فوراً دوسرے کو سنا کر کے اپنا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک راوی ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا غنی جو غنا جو ہوتا ہے، غنا یہ اصل دل کا غنا ہوتا ہے، مال پر موقوف نہیں ہوتا۔ توانگری جو ہوتی ہے تو دل کا ہوتا ہے، دل کی بات ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ مال رہا تو غنی گھر کو نہیں، بنا مال کے بھی آدمی غنی ہوتا ہے، بنا مال کے بھی آدمی غنی ہوتا ہے۔ اصل غنا تو کس کا ہوتا ہے؟ دل کا ہوتا ہے غنا۔ اپنے آپ کو اصل قناعت کی تعریف کیا ہے؟ قناعت بول رہی ہے، قناعت کیا؟ قناعت کا تو قناعت کا مطلب یہ ہے جو تمہارے پاس موجود ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اور جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اس پر صبر کرنا، اسی کا نام قناعت ہے۔
جتنی چیزیں تمہارے پاس موجود ہیں اللہ نے دے رکھا ہے اس پر کیا کرنا؟ شکر ادا کرنا. اور جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اس پر کیا کرنا؟ صبر کرنا. اسی کا نام قناعت ہے. جب ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے تو وہ کیسا کوئی رنگ میں حاصل کرنا تو کیا کرتا آدمی؟ لوگوں سے مانگتا ہے. اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے آدمی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. ایک ضروریات کو پوری کرنے کے لیے آدمی کبھی مانگتا ہے، وہ الگ بات ہے. ضروریات کو مانگنے والا کیسا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر اس کے پاس کھانا نہیں ہے، کھانے کے لیے اس کے پاس کھانا نہیں ہے، تو ایک وقت کی روزی روٹی جس کے پاس موجود ہو اس کو دوسرے وقت کا کھانا مانگنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے. صبح کا کھانا مل گا، ظہر کے کھانے کی فکر ابھی سے مت کر. صبح کا کھانا تو کھا لے، دوپہر کے کھانے کے لیے ابھی سے مانگنا سٹارٹ مت کر. تو ایک وقت کا غذا، ایک وقت کی روزی روٹی جسے مل جائے اسے دوسرے وقت کی روزی روٹی کے لیے مانگنے کی اجازت نہیں ہے. پھر دوپہر آ جائے، پھر اس کے پاس موجود نہیں ہے کھانے کے لیے، اب پھر مانگ. صرف ایک وقت کی، پھر مانگے گا پھر کھائے گا، بس اس کے علاوہ مانگنے کی اجازت نہیں. آج لوگ دھندا بنا لیے ہیں، مانگنا ایک شیوا بن گیا لوگوں کا. جس طرح کسب کمائی جس طرح کر رہے ہیں تو اسی طرح یہ بھی ایک کسب کت ہے، یہ بھی ایک محنت کت ہے. کیا حضرت ہماری عزت کو ہمیں گوا 300، یہ بھی محنت لگتی ہے ہماری. یہاں سے وہاں کو جانا، وہاں سے یہاں کو جانا، چلنا، گلی گلی، کوچا کوچا، گھر گھر، در در، دکان مکان، سب جگہ چکر کاٹنا، ہاتھ پھیلانا، زبان کو ہلانا، پکارنا، اما دیو کر بولنا. اتنا محنت ہماری لگ رہی ہے، تب جا کو لوگا ہم نہ دے رہی. یہ بھی تو کسب ہے. کیا بول رہا آدمی؟ یہ بھی کسب ہے، یہ بھی محنت ہے. ارے اللہ کے بندے مانگ رہے لوگوں سے اور بول رہا محنت کرتے ہی ہے. بھیک مانگ کو کھا رہے محنت بول رہا ہے. یہ کیسی محنت ہے؟ لوگوں کو مزہ لگنے لگا. ایک آدمی مزدوری کے لیے گیا، کتنا حضرت ملتا؟ 500 روپے، 1000 روپے. کون تو بھی زیادہ کمایا تھا تو 1000 روپے، اس سے بھی زیادہ کا تو انہیں MBBS کی کیا کوئی گڑبڑ، انجینئر وغیرہ وغیرہ جو بھی، تب جا کو اتنے پیسے کما سکتا ہے. اب ایک ڈاکٹر اتنے پیسے نہیں کماتا، ایک انجینئر اتنے پیسے نہیں کماتا، ایک پائلٹ اتنے پیسے نہیں کماتا، ایک کمپنی کا مینیجر اتنے پیسے نہیں کماتا جتنا کہ بھیک منگا بھیک مانگ مانگ کر کے کماتا ہے. ایک چسکا، ایک مزہ، ایک لذت، پیسوں کی پونجی بھری ہوئی، ادھر جیب سارے کے سارے نوٹوں سے بھرے ہوئے، ادھر جیب نوٹوں سے بھرے ہوئے، پورا جیب بھرا ہوا، بینک بیلنس موجود ہے، کار، بنگلہ، ماڑیاں وغیرہ وہ لیز پر دیے ہوئے، کرائے پر مکان دے کر، زمینیں خرید کر. اللہ اکبر. پھر بھی بھیک مانگنا آدمی نہیں چھوڑتا. بھیک مانگنے کی لذت ایسی پڑ چکی ہے ان کو. اگر خدا نخواستہ انہیں مرگا، اس کی ساری جائیداد میں پورا خاندان تقریباً 100 سال جی سکتا ہے، اتنا سارا مال اس نے بھیک مانگ مانگ کر کے اکٹھے کر لی. اللہ اکبر. سارا خاندان 100 سال تک کھا سکتا ہے، اتنا پیسہ اس نے جمع کر لی، پھر بھی بھیک مانگنا نہیں چھوڑتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر ایک صفت تھی. کیا صفت؟ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اونٹ کو ہکالنے والا جو لکڑی ہوتی ہے وہ کیا بولتے ہیں اسے؟ کچھ بولتے ہیں اسے چھڑی کو، جی چھڑی بھی سمجھ لو. تو اس چھڑی ایک مرتبہ اونٹ کے اوپر سوار ہوئے. اونٹ کو اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے،
پھر اسے اٹھی ہوئی اونٹ کو بٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اونٹ پر بیٹھ گئے. اونٹ پر بیٹھ کر اونٹ کھڑا ہو گیا. سواری پر چڑھنے کے بعد اونٹ کھڑے ہونے کے بعد ان کے ہاتھ سے وہ لکڑی کیا ہو گئی؟ چھوٹ گئی، جس سے ہانکا جاتا ہے، جس سے اونٹ کو ہانکا جاتا ہے، وہ نیچے گر گیا، وہ درہ نیچے گر گیا. چاہے تو حضرت ابوبکر صدیق کیا کر سکتے تھے؟ کسی کو اشارہ کر دیتے تو فوراً لوگ حاضر ہو کر کے اٹھا کر دے دیتے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے یہ تک گوارا نہیں کیا کہ میں لوگوں سے اس کے بارے میں سوال کروں. فوراً حضرت ابوبکر صدیق نے اتنی مشقت کے باوجود اونٹنی کو بٹھایا، اس کو باقاعدہ بٹھا کر حضرت ابوبکر صدیق نیچے اترے، پھر اس کو اٹھایا، اس درے کو اٹھایا، پھر اونٹنی کے اوپر سوار ہوئے اور اونٹنی کو کھڑا کیا. تو لوگوں سے سوال مانگنا یہ بہت بری چیز ہے، چاہے چھوٹی سی چھوٹی کیوں نہ ہو اور بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو، کبھی کسی سے نہ مانگا جائے. مانگنے کے الگ الگ طریقے، بھیک مانگنے کے الگ الگ طریقے. کون کبھی آیا سچ بولتا، اچھے کپڑے پہننے کو، شوٹ بوٹ ڈالنے کو، ہاتھ میں سوٹ کیس، سوٹ ہے، بوٹ ہے اور ہاتھ میں سوٹ کیس ہے. کون بھی نہیں بولتا انہیں فقیر کر کو، انہیں بھکاری کر کو، کون بھی نہیں بولتا. ایسی حالت میں آپ کو مسجد کے اندر آپ بولتا ہے میں بہت پیسے والا، بہت بڑے گھرانے کا آدمی نہیں، میں فلانے جگہ کو آیا تھا، میرا فلانے پیسے، اتنے پیسے میں لاتا تھا، سارے پیسے گم گئے، سفر کے واسطے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹکٹ کو بھی جانے پیسے نہیں ہیں. اب لوگ دیکھتے ہیں انہیں تو دکھرانی کی تو انہیں پہنا سو شوٹ ہے، انہیں بوٹ ہے، انہیں ڈالا سو تو کیسا ماشاءاللہ، اسے دیکھ کر کوئی فقیر بولتا نہیں ہو سے. اب لوگ سمجھ گئے انہیں پیسے والا سکا ہے بھائی، اور بولتا کون نمبر دو میں ڈالوں گا تو ڈالتا انہیں آیا سو من کھانے، انہیں آیا سو بھیک مانگنے، تم نے کیسے ڈالتا ہے؟ تو اپنا مشغلہ ہے یہ، کبھی یہاں پر، کبھی وہاں پر، کبھی اس جگہ، کبھی اس جگہ، تو وہاں جا کر کے وہاں سے پیسے دیے، دوسری جگہ گیا اور وہاں جا کر کے بھی بھیک مانگتا ہے. سچ جو ڈیلا دھیان ڈالا وہ ڈیلا وہاں، یہاں جو ڈیلا ڈالا تھا وہ ڈیلا وہاں. مطلب کیا؟ اس کا جیب بھر جانا. الگ الگ طریقے. بعض لوگ کیا کرتے جیب کٹ کر لگاتی، حضرت اتنے پیسے رکھنے کا آیا تھا، جیب دیکھو پک پک ان کی مار ڈالا تھا. اب آدمی دیکھو کیا کرتا، مجبور ہو جاتا، ارے بیچارہ پاؤں بس میں چڑھا سکا ہے، اس کی کیا ہو گئی، پیکٹ کر بھائی کٹ ہو گئی ہے. ابھی میں سمجھ جاتا میں مجبور بیچارہ ہے، پریشان زدہ ہے. اب پریشان کی پریشانی کو دور کرنا اللہ کے نبی بول رہے ہیں. اب اس لیے کیا کرتا آدمی، چلو بھائی اسے دے ڈالیے. جو واقعہ تمہارے پاس سنایا وہ واقعہ ان کے پاس سناتا ہے، ان کے پاس بھی کچھ روپیے، ان کے پاس بھی کچھ روپیے. خاص کر یہ جھبے داڑھی ٹوپی والے رہتے ہیں، دیکھو ان کو ٹوپی ڈالنا بہت آسان، ٹوپی پہننے کو رہتی نا، وہ ٹوپی کے اوپر ٹوپی ڈالنا بہت آسان. ایک آدمی ٹوپی پہن تو نہیں ہے، اسے ٹوپی پہنانا کا تو بہت مشکل. ٹوپی پہنے آدمی کو ٹوپی پہنانا بہت آسان. مطلب ہے کہ جو آدمی ٹوپی پہنتا ہے انہیں عادی ہے، ٹوپی پہننے والے کو ٹوپی پہننے کا عادی، اٹھا کر دے انہیں پہن لیتا. ایک آدمی ٹوپی پہننے کی عادت ہی نہیں ہے، اسے ٹوپی پہننے کو تو ہند رکھو حضرت بولتا کہ نہیں بولتا. تو وہی سچ ہے، ٹوپی پہنے ہوئے انسان کو ٹوپی ڈالنا بہت آسان. ایک لحاظ سے پٹی پٹواتا انہیں، اسے بات کرنے کا انداز، اس کا کلام انہیں فدا ہو جاتا. ایسے پریشانیاں سناتا انہیں جس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتی.
حالانکہ کیا بھی ہو تو رکھا نہیں تھا. اب بایا تھا ہاسپٹل کو گیا, میں اتنے پیسے لے کو آیا تھا, سارے پیسے چوری ہو گئے, میں بہت مجبور ہوں, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں. اب کون سنا تو کیا کرتا, مجبور انسان کی مدد کرنا بھی کر کو خود انہیں دلاتا, اسلحہ کو 2-4 ادھر کو بول کے اسے دلاتا. اس لیے میرے بھائی میں انکار نہیں کر رہا ہوں کہ مانگنے والے کو مت دو, یہ نہیں بول رہا ہوں میں. اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, جو مانگنے آئے اس کو کبھی مت جھڑکو. اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے تو مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں ہے. اگر تمہارے پاس ہے تو دے دو, ورنہ کچھ مت بولو اسے, وہ الگ بات ہے. لیکن کچھ لوگ یہ مشغلہ بنا چکے ہیں, کچھ لوگوں کی یہ عادت بن چکی ہے, ہمیشہ مانگتے. جس آدمی کو دیکھو کہ وہ ہمیشہ مانگنے والا آپ کو نظر آ جائے, اس کو کبھی تم مت دو. 1 سے 2-4 مرتبہ جس آدمی کو تم مانگتا ہوا دیکھ لو, اس آدمی کو کبھی تم صدقہ مت دو, کبھی اس کو خیرات مت دو, کیونکہ وہ مشغلہ بنا چکا ہے. ایک آدمی مجبور انسان ہے, کبھی آیا, اس کو آپ نے کبھی زندگی میں دیکھا نہیں ہے, اس کو عطا کرو, اس کو دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک آدمی مشغول اسی میں ہے, مشغول اسی میں ہے, کسب اسی کو بنا چکا ہے, اس آدمی کو ہرگز مت دیجیے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہمیشہ کچھ دیا کرتے تھے. کیا فرماتے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے نبی مجھے ہمیشہ کچھ دیا کرتے تھے. جب بھی اللہ کے نبی کے پاس میں ہوتا, اللہ کے نبی کے پاس جو کچھ ہوتا, اللہ کے نبی کیا کرتے؟ مجھے عطا کرتے. تو اللہ کے نبی سے میں نے کہا یا رسول اللہ, آپ مجھ سے زیادہ جو محتاج ہوگا آپ اس کو عطا کریں. کیا فرمایا؟ جو مجھ سے زیادہ حاجت مند ہو, ضرورت مند ہو, اس کو عطا کریں. حضرت عبداللہ ابن عمر مانگ نہیں رہے ہیں, ان کو دیا جا رہا ہے, وہ جو دیا جا رہا ہے اس کو منع کر رہے ہیں. اے اللہ کے نبی مجھے مت دیجیے, مجھ سے جو زیادہ ضرورت مند ہو آپ اس کو عطا کریں. ہم نہ کون تو بلا تجھے کیا کرتی, خوش ہوتا, انہیں دیا تو خوش ہو جاتا. ایک تو امید لگا کے رہتی, بعض لوگ امید لگاتے ہیں, بعض لوگ انتظار کرتے ہیں, بعض لوگوں کو طلب ہوتی ہے انہیں دے دے تو اچھا رہے گا, اس کی طرف توجہ رہتی ہے. بعض لوگوں کو انتظار رہتا ہے, بعض لوگ اسی غرض سے جاتے ہیں مالداروں کے پاس تاکہ ان سے کچھ حاصل ہو جائے. اس کی نیت کیا؟ آج مالدار کے گھر کو جا رہا ہوں نہیں, منجے صاحب کچھ دیتی, کیا نیت سے جا رہا ہے؟ اس کے پاس ہاتھ تو نہیں پھیلاتا انہیں, ٹھیک ہے تو عزت دار نہ, لیکن دل میں کیا ہے اس کے دل کا ارادہ, اس کی دل کا عزم, اس کی نیت یہ ہے کہ صاحب کچھ دیتی, ہمارے صاحب کچھ دیتی, اس کے دل میں ہے, انہیں ظاہر میں تو نہیں مانگ رہا ہے. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے کچھ دے دیا کرتے تھے. میں اللہ کے نبی سے ایک دن میں نے کہا یا رسول اللہ, آپ مجھ سے زیادہ جو انسان ہے آپ اس کو عطا کریں, جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو, جو مجھ سے زیادہ غریب ہو آپ اس کو عطا کریں. اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن عمر سے فرمایا اے عبداللہ ابن عمر, بغیر مانگے بغیر پوچھے جو چیز تجھے حاصل ہو جائے, جو چیز بغیر مانگے بغیر پوچھے جو چیز تجھے حاصل ہو جائے اسے تو خوشی سے لے لیا کر, اور جو مال بغیر مانگے بغیر طلب کے تجھے حاصل ہو جائے اسے قبول کر لیا کر, خوشی کے ساتھ قبول کر لیا کر, اسے انکار مت کر. اگر تیری ضرورت ہے تو اس کو استعمال کر لیا کر, اگر تجھے ضرورت نہیں ہے تو دوسروں پر صدقہ کر دیا کر. پھر آگے اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا اور
جہاں پر تجھے نہ ملنے کی امید ہو، جہاں پر تجھے ملنے کی امید بالکل بھی نہ ہو، ایسی جگہ پر تانک جھانک مت کیا کر۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ جہاں پر آپ کو ملنے کی امید نہیں ہے وہاں پر تانک جھانک بھی مت کرو، اور اس طرف توجہ بھی نہ دو، اس کی طرف انتظار بھی نہ کرو، امید بھی نہ رکھو۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ قناعت، اللہ کے نبی نے فرمایا قناعت سب سے پسندیدہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، سب سے بہترین اور پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک قناعت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا قناعت بہترین خزانہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی ضروریات کو ہر جگہ سنا کر اپنی مطلب کو دوسروں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان سے پریشانی سنایا تو انہیں کیا تو بھی مدد کرتے کر کو سناتا، حالانکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں جو بندہ، جس بندے پر فاقہ آ جائے، اللہ کے نبی کی خاص حدیث ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں، سنیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس بندے کے اوپر فاقہ آ جائے، کشمکش میں ہو، پریشان ہو، کھانے کے لیے اس کے پاس کھانا نہ ہو، اور وہ لوگوں کے پاس جا کر کے مانگنا شروع کر دے، کیا فرمایا؟ جس بندے پر فاقہ آ جائے وہ لوگوں کے پاس جا کر کے مانگنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے فاقے کو کبھی دور نہیں کرے گا، اس کا فاقہ کبھی بھی دور نہیں ہوگا۔ اور جو بندہ، جس بندے پر فاقہ آ جائے، فاقہ آنے کے بعد وہ بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ سے کہے اے اللہ رزق کا مالک تو ہے، روزی دینے والا مالک تو ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، روزی کی ذمہ داری تیری ہے، اے اللہ آج میں بھوکا ہوں، کھلانا ہے تو تو ہی کھلائے گا، بھوکا مارنا ہے تو تو ہی مارے گا۔ اگر جو بندہ اللہ کی طرف اپنی ضروریات کو رکھ دے، میں فاقے سے ہوں میرے رب، مجھے کھلا دے میرے رب، اللہ سے اگر مانگے، اللہ فرماتے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے، اس کے کوئی حساب نہیں، انگنت عطا کریں گے، اس کو اللہ غنی بنا دیں گے، اگرچہ تاخیر سے ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی اللہ فوراً دے دیتے ہیں، کبھی اس کو مصلحت اگر ہے تو مصلحت کی بنا پر اس کو تھوڑا بہت روک کر کے لیکن ضرور عطا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی لوگوں کے سامنے مانگنا چھوڑ دو۔ ایک حدیث بھی اس کی سزا کے متعلق بھی کچھ ہے لیکن ذہن میں نہیں آ رہا ہے، تب کافی سال پہلے پڑھا تھا، ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ قیامت کے دن مانگنے والے کا چہرے کو شاید بدل دیا جائے گا، دو طرف کا شاید چہرہ ہو جائے گا، ہم نے پڑھا تھا کئی سال پہلے، ذہن سے نکل گیا، ہو سکے کبھی اس کا ذکر کر دوں گا۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کا جو گھرانہ تھا اس کا ایک چھوٹا واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے نبی کا جو گھرانہ تھا، ایک واقعہ بھی ہے نا، حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر 2 مہینے تک کیا نہیں چلا؟ چولہا نہیں جلا۔ 2 مہینے تک لگاتار، حضرت عائشہ فرماتی ہے 2 مہینے تک لگاتار میرے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں، انہوں نے حضرت اماں عائشہ سے پوچھا اماں جان تب تو آپ کیا کھاتے تھے؟ 2 مہینے تک اگر چولہا نہیں جلا تو کیا کھاتے تھے؟ تو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس کچھ کھجوریں ہوا کرتی تھی، بس کھجوریں کھا لیتے اور پانی پی لیتے تھے۔ اور اللہ کے نبی کے پڑوس میں ایک انصاری صحابی تھے، ان کے گھر سے تھوڑا بہت دودھ آ جایا کرتا تھا، ان کے پاس اونٹنیاں وغیرہ تھی، اس کھجور اور اونٹنی کا دودھ وہ آتا تھا، اس میں سے جو کچھ ہوتا تھا وہ اللہ کے نبی ہمارے حوالے کر دیتے، ہم پی لیتی، ہم کھا لیتی، بس اسی پر زندگی بسر کرتی۔ یہ قناعت ہے، کبھی اللہ کے نبی نے سوال نہیں کیا اور نہ ہی حضرت اماں عائشہ نے سوال کیا۔ کسی کے سامنے ظاہر مت کرو اپنے پریشانی، کسی کے سامنے ظاہر مت کرو، وہ آپ کی ضرورت کو پوری نہیں کرے گا بلکہ آپ کا مذاق اڑائے گا۔ آپ کی پریشانی کو سمجھنے کے بجائے
آپ کا مذاق اڑائے گا، اس لیے کبھی لوگوں کے سامنے اپنی پریشانی ظاہر مت کرو، بس اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھو، اپنی ضرورتیں پوری کرو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔